أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آیت نمبر 114 115 سورہ بقرہ. سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل سبق کے ساتھ ربط. یہ اہل کتاب پر شکوے چل رہے ہیں. کل کے سبق میں 2 شکوے گزر گئے. مثلا پہلا شکوہ یہ تھا کہ یہ ایمان والوں کے دل میں تردد ڈالنے کے لیے کہا کرتے تھے کہ جس جنت کی تم تگ و دو کر رہے ہو، نماز کے ذریعے، جہاد کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، پردے کے ذریعے، جو بھی دینی جدوجہد تم کر رہے ہو اور اس کے ذریعے تم جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ تمہاری خام خیالی ہے. جنت تو صرف یا یہود کو ملے گی یا کس کو ملے گی؟ نصارہ کو ملے گی. تو ان کا جواب دیا گیا تھا کہ جنت مذہب میں بند ہے، قومیت میں بند نہیں ہے. من اسلم وجہہ للہ. جنتی ہونے کے لیے کتنے امور چاہیے؟ 2. اعتقاد کے اندر اطاعت اور فرما برداری ہو، اور عمل کے اندر مخلص ہو اگر انسان، تو ان بنا پر انسان اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے. اس کے ضمن میں کل کے سبق میں ہم نے پڑھ لیا تھا، جیسے یہ بات یہود اور نصارہ کے لیے ہے، ایسے ہی یہ بات آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے. نام سے جنت خاص نہیں ہوگی، اعتقاد اور عمل کرنا ہوگا جس کی بنا پر انسان اپنے آپ کو اہل جنت میں شمار کروا سکتا ہے. دوسرا شکوہ یہ تھا، اور اس کے ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی تھی کل کے سبق میں، جن کو آپ ایک پیج پر دیکھ رہے ہیں نا، جو یہ کہتے ہیں کہ جنت میں جانا ہے یا تو یہودی بنو یا پھر کیا بنو؟ عیسائی بنو. یہ صرف آپ کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنا ہے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ یہود نصارہ کو قبول نہیں کرتے اور نصارہ جو ہیں وہ یہود کو قبول نہیں کرتے. ان کی حقیقت یہ ہے. اور پھر تیسرا گروہ جو تھا وہ تھا مشرکین مکہ کا. انہوں نے بھی یہود کی طرح ہی یہ بات کہی کہ ہمارے سوا کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا. اے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے جو اس وقت 3 لوگ ہیں، ایک مشرکین مکہ، دوسرے یہود اور تیسرے نصارہ، یہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ متحد ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان کا اتحاد محض اسلام کے خلاف ہے. ذاتی طور پر یہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے. نہ یہود نصارہ کو قبول کرتے ہیں، نہ نصارہ یہود کو، نہ یہود نصارہ کو، اور ان دونوں گروہوں کو مشرکین مکہ بھی قبول نہیں کرتے. آج کے سبق میں یہ تیسرا شکوہ ہے. بڑی ہی جامع قسم کی آیات ہیں آج کے سبق کی، کل کے سبق کی طرح. کل کے سبق میں بھی بڑی اہم ترین بات تھی کہ نام سے کچھ نہیں بننے والا. مسلمان بن گئے ہو، مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہو گئے ہو، مسلمانوں کے خانے میں تمہارا نام کا اندراج ہو گیا ہے، اس سے کچھ بننے والا نہیں. اعتقاد اور عمل کا درست ہونا یہ کیا ہے؟ شرط ہے.
ایسے ہی آج کا سبق جو ہے یہ بھی بہت اہم ترین سبق ہے جی، یہ جو کل کے سبق میں تھا، ہاں جی، وہ یہی کہ یہ یہود اور نصارہ، یہود اپنی طرف کھینچتے ہیں لوگوں کو کہ ہم ہی حق پر ہیں، ہماری طرف آؤ، نصارہ اپنی طرف کھینچتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہماری طرف آؤ، مشرکین مکہ لوگوں کو کھینچتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہماری طرف آؤ۔ تو اسلام پہ چلنے والے کے ذہن میں ایک تردد پیدا ہوتا ہے کہ جب تین گروہ ہی ایک دوسرے کی تردید کر کے اپنے آپ کو حق پر بتا رہے ہیں تو پتہ نہیں ہم حق پر ہیں یا کہ نہیں ہیں۔ تو آج کے سبق میں تیسرا شکوہ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ اس کی تفصیلی بات تحویل قبلہ کی انشاءاللہ وہ تو دوسرے پارے کے آغاز میں آئے گی، لیکن اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میں ذکر کرتا ہوں۔ تحویل قبلہ کے مسئلے پر یہود لوگوں کے ذہنوں میں خرابی پیدا کرنے کی کیا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی، مکے میں تھے تو تمہارا قبلہ کیا تھا، بیت اللہ، اب یہاں مدینہ میں آئے ہو تو 15-16 مہینے تمہارا قبلہ رہا بیت المقدس، اب تم کہہ رہے ہو کہ دوبارہ ہمیں حکم مل گیا کہ ہم دوبارہ قبلہ کس کو بنائیں، بیت اللہ کو بنائیں۔ یہ باتیں وہ کرتے تھے اور ان کے ان باتوں سے ممکن تھا کہ صحابہ اکرام کے ذہنوں کے اندر کچھ تأثر پیدا ہو اور وہ نماز کو کیا کر دیں، ترک کر دیں۔ نماز کیا پڑھنی ہے بھائی، کبھی بیت اللہ، کبھی بیت المقدس، پھر کیا بیت اللہ۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں تردد ڈالنے کی کیا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ اگر کوئی ان کی بات کا تأثر قبول کر لیتا تو وہ نماز کو ترک کر دیتا، اور جو نماز کو ترک کر دے تو مسجد میں نہ آتا، اور جو مسجد میں نہ آئے تو مسجد ویران ہو جاتی۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے کیا کرتے، روک دے۔ یہ پہلی بات سمجھ میں آئی ہے۔ اے یہود تم بڑے کیا ہو، ظالم ہو، اس لیے کہ تم لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے کیا کرتے ہو، روکتے ہو، بنیاد بناتے ہو کہ کبھی قبلہ بیت اللہ، کبھی بیت المقدس، پھر بیت اللہ۔ آخر یہ کیوں؟ تمہاری کوشش تو یہ ہے کہ مسلمان تمہاری ان باتوں کا اثر کیا کریں، قبول کریں، لیکن اگر انہوں نے قبول کر لیا جو کہ کرنا نہیں، سبحان اللہ، انشاءاللہ ذکر یاد رہا تو وہاں پر ذکر کریں گے تحویل قبلہ کے مسئلے میں دوسرے پارے کے آغاز میں کہ یہ کن لوگوں کے ذہنوں میں تردد ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ تو سبحان اللہ حضور کی ایسی تربیت میں تھے کہ اگر تحویل قبلہ کا حکم نماز کے دوران آ گیا تو انہوں نے نماز کے اندر ہی اپنے چہروں کو کیا کر دیا، یہ بدل دیا۔ ہمیں نہیں ہے کہ بیت اللہ ہے، بیت المقدس ہے، کیا ہے، ہمیں تو بس حضور کو دیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب بیت اللہ تو پھر بیت اللہ، انہوں نے کہا بیت المقدس تو اب بیت المقدس۔ بہرحال تو یہود کو کہا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے تأثر قبول کر لیا جو کہ انہوں نے کرنا نہیں ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ لوگ نماز کو کیا کر دیں گے، ترک کر دیں گے، اور جب نماز ترک کریں گے تو مسجد سے بھی ان کا تعلق کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے کیا کر دے، روک دے۔ اب یہ شکوہ سمجھ میں آیا ہے؟ تردد ڈالتے تھے ذہن میں کہ کبھی بیت اللہ، کبھی بیت المقدس، پھر بیت اللہ، تاکہ مسلمان کسی طریقے سے دین اسلام سے کیا ہو جائیں، ہٹ جائیں۔ اَن یذکر فی حسمہ وسعی فی خرابیہا، یہ ظالم لوگ لوگوں کو اللہ کے گھر سے کیا کرتے ہیں، روکتے ہیں، اور روکنے کا مقصد یہ ہے اَن یذکر فی حسمہ، تاکہ اس میں اللہ پروردگار عالم کا خاص جو نام ہے وہ ذکر کیا نہ جائے۔ وسعی فی خرابیہا، یہ لوگ اس مسجد کو ویران کرنے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو میں نے ابھی اگلا بھی دیکھ لیں پھر میں اور بات کرتا ہوں۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، یہ جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے کیا کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، یہ جو خالص توحید کی صدا لوگ مسجد میں آ کر لگاتے ہیں، یہ اس صدا کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں،
ان پر تو یہ بات خود لازم تھی ان یدخلوہا الا خائفین، یہ کہ یہ خود مسجد میں آتے اور اللہ کا ڈر اور خوف ان کے اوپر اتنا غالب ہوتا کہ باادب ہو کر اللہ کے گھر میں کیا ہوتے؟ حاضر ہوتے۔ انہوں نے اللہ کے گھر میں آنا کیا تھا؟ انہوں نے لوگوں کو ہی اللہ کے گھر میں آنے سے کیا کر دیا؟ روک دیا۔ لیکن سنیں، ان لوگوں کو دو ثمرے ملیں گے جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں۔ ایک دنیاوی، ایک اخروی۔ دنیا یہ کہ لہم فی الدنیا خزی، وہ لوگ جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں کہ اس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، اور مسجد کو ویران کرنے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس آیت کا ہلکا سا لب لباب میں نے ذکر کر دیا۔ اب ایک بات میں نے ذکر کی کہ یہ ان یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن یہود نے مسلمانوں کے ذہن میں تردد ڈالنے کی کیا کی تھی؟ کوشش کی تھی۔ انہیں کہا گیا تم بڑے ظالم ہو جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے کیا کرتے ہو؟ روکتے ہو۔ دوسرا، اس کا شان نزول یہ بھی ہے کہ جب ان یہود نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کیا کیا؟ قتل کیا، تو نصارہ نے انتقام لینے کے لیے بیت المقدس کے اوپر کیا کیا تھا؟ حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں ان یہود کو وہاں سے کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ وہاں سے نکالا بھی، مسجد کی بھی توہین ہوئی، بیت المقدس کی بھی توہین ہوئی، اور انہوں نے انتقام لیا نصارہ نے اور قبضہ کر لیا بیت المقدس کے اوپر، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ یہود پھر بیت المقدس میں آ کر عبادت نہیں کر نکال جو دیا، قابض جو ہو گئے۔ تو ان عیسائیوں کی جماعت کو کہا جا رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے کیا کرے؟ روک دے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، اور یہ کیوں روک رہے ہیں؟ تاکہ یہود ادھر ترات آ کر پڑھتے تھے، یہود ادھر آ کر اللہ کا کیا لیتے تھے؟ نام لیتے تھے۔ لہم فی الدنیا خزی، اے مسجد کو ویرانی کی نیت سے اس میں داخل ہونے والوں، تمہیں حکم تھا اے نصارہ کہ تم بھی اللہ کے گھر میں آتے، ان یدخلوہا الا خائفین، تمہارے اوپر بھی ایک کیفیت ہونی چاہیے تھی، ایک ڈر ہونا چاہیے تھا، اللہ کا ایک رعب تم پر ہونا چاہیے تھا، تم مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتے، ویران کی کوشش نہ کرتے۔ بہرحال اے نصارہ، تمہارے لیے دنیا کی زندگی میں کیا ہے؟ ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا کیا ہے؟ عذاب ہے۔ تیسری بات، اس کا شان نزول لکھا ہے کہ جب سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہوں؟ جا رہا ہوں، تو آپ نے اپنے اصحاب کو بھی ساتھ جانے کے لیے کہا، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی مستقل کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے۔ جیسے جبرائیل آ کر کہیں تو وہ کیا ہے؟ وحی ہے۔ ایسے نبی کو اگر خواب میں کوئی چیز آئے تو وہ بھی کیا ہے؟ وحی۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو تھا وہ ذبح کرنے کا فیصلہ کیا، قربان کرنے کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ حضرت کو وہ بات کہاں پہ دکھائی گئی تھی؟ خواب میں، اس کو پورا کرنا تھا۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے ہدی کے جانور لیے اور آپ جناب عمرے کی نیت سے تشریف لے گئے، اور حدیبیہ کے مقام پر جا کر حضور علیہ السلام کو اور آپ کے اصحاب کو کیا کر دیا گیا؟ روک دیا گیا، انہوں نے جانے نہیں دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سن 6 ہجری میں آپ کیا آئے؟ پھر واپس آئے، اور سن 7 ہجری میں جا کر آپ نے وہ عمرے کی کیا کی تھی؟ قضا کی تھی۔ اب مشرکین مکہ سبب بنے کہ انہوں نے اللہ کے گھر میں آنے سے، حرم میں آنے سے کیا کر دیا؟ روک دیا۔ انہیں یہ کہا جا رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا اے مشرکو کون ظالم ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے کیا کر دے؟ روک دے، اور اس کو بے آباد کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بے آبادی ہے۔ کچھ لوگ اگر آتے، سبحان اللہ، یہ تو مواحدوں کا گھر ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں کہ 3 مسجدیں ہیں جن کی بڑی فضیلت ہے، جن کی طرف سفر کر کے جانا نماز کی نیت سے ثواب ہے، اس کے علاوہ نہیں، باقی ہر مسجد برابر ہے۔ ایک ہے مسجد حرام،
بیت اللہ کی طرف, سبحان اللہ. ایک نماز پڑھو گے تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 1,00,000. مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھو گے سبحان اللہ تو کتنا؟ 50,000. بیت المقدس میں جاؤ گے پھر بھی 50,000. یہ تو بیت اللہ جو بنا تھا یہ بنا ہی اس لیے کہ یہاں صدا لگائی جاتی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. یہاں تم کہتے, سورہ جن کی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ کی یہ جو گھر ہیں ان گھروں میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو نہیں. تم نے تو یہاں شرک کا اڈا بنا دیا. 360 اپنے کیا بنائے؟ بت رکھے ہوئے ہیں مسجد حرام میں. اور اگر یہ مسلمان آ جاتے, حضور تشریف لاتے, تو پھر در حقیقت میں کعبے نے آباد ہونا تھا. تم نے حضور کو حدیبیہ کے مقام پر روکا, وسعی فی خرابیہا, تم نے اس بیت اللہ کو آباد ہونے سے کیا کیا ہے؟ روکا ہے. لہم فی الدنیا خزیٌ, اے مشرکین مکہ تمہارے لیے بھی دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, اور آخرت میں بہت بڑا کیا ہے؟ عذاب ہے. تم تو آتے ہو یہاں شرک کرتے ہو, حالانکہ تمہیں بھی حرم میں آتے وقت یہ دعوت تھی کہ تم داخل ہو حرم میں الا خائفین. تمہاری بھی عجیب کیفیت ہونی چاہیے تھی, اور یہاں تم شرکیہ باتیں کرتے ہوئے مسجد میں کیا ہوتے ہو؟ داخل ہوتے ہو. اب دیکھیے کتنی باتیں ہوگی. ایک یہ کن کے بارے میں ہے؟ یہود. دوسرا یہ کہ کن کے بارے میں ہے؟ نصارہ. اور تیسرا یہ کہ یہ کن کے بارے میں ہے؟ اب دیکھیے اس کا بہترین ربط, سبحان اللہ. اوپر 3 ہی گروہوں کا تذکرہ چلتا آ رہا ہے. یہود کہتے تھے کہ ہم کیا ہیں؟ حق پر. نصارہ کہتے تھے کہ ہم حق پر. ان دونوں گروہوں کے مقابلے میں مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم کیا ہیں؟ حق پر. اب ان تینوں جماعتوں کو کہا جا رہا ہے تم تو اپنی اپنی جگہ پر ظالم تھے, اور جو ظالم ہو اللہ کے گھر میں آنے سے لوگوں کو روکے اور صدائے توحید لگانے سے جو لوگوں کو روکتا ہے وہ آدمی کبھی بھی حق کے اوپر ہو نہیں سکتا. گویا کہ جو سابقہ 3 گروہ تھے ان تینوں گروہوں کی کیا کی گئی ہے؟ نفی اور تردید کی گئی. مشرکین مکہ کی تردید, یہود کی تردید, اور اس کے بعد نصارہ کی کیا ہے؟ تردید. یہ تو تھا ما قبل سبق کے ساتھ اس کا ربط بھی اور آیت کا لب لباب بھی. اب کل کے سبق کی طرح یہ آیت ہمارے بارے میں بھی ہے. جیسے یہود اور نصارہ کے تھا نا کل کہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں, نصارہ کہتے ہیں کہ ہم کیا؟ جنت میں. انہوں نے جنت کو قومیت میں بند کر لیا تھا, مذہب سے نکال کر. ایسے ہی آج بھی وہ بندہ بہت بڑا ظالم ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے کیا کرے؟ روکے, اور جو رکاوٹ بنے اس بات سے کہ اس میں اللہ کا خاص نام کیا کیا جائے؟ ذکر کیا جائے, اور وہ مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے. آج بھی وہ بندہ ظالموں کے فہرست میں کیا ہوگا؟ شامل ہوگا. اللہ اکبر. اب آپ پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. ہر مسلمان کو یہ حکم ہے کہ وہ مسجد میں جب داخل ہو تو اس کے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت کیا ہو؟ شامل. ایک خاص قسم کی کیفیت اس کے اوپر ہو, وہ اس کے ساتھ مسجد میں داخل ہو. یہ نہ ہو کہ وہ مسجد کو ویران کرنے کی کیا کرے؟ کوشش کرے. مسجد کی ویرانی اور آبادی 2 قسم کی ہے. ایک ہے ظاہراً مسجد کا آباد ہونا, اور ایک ہے معنن مسجد کا آباد ہونا. ایک ہے ظاہراً مسجد کی خرابی, اس کی ویرانی, اور ایک ہے معنوی مسجد کی کیا؟ خرابی. جیسے مسجد بنی کو گرا دینا یہ ظلم ہے, ایسے بنی مسجد کے اندر اگر خرابی معنوی پیدا کر دی تو یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے. اللہ اکبر. مسجد تو بنا دی, ذری بات ہے ہی ہمارے لیے. ان کی تو باتیں ذکر کی جا رہی ہیں, اصل میں تو قرآن ہے کس کے لیے؟ ہمارے لیے. ان کی تو صرف باتیں ہیں جو ذکر کی جا رہی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا نا, قیامت کے قریب اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. صرف اسلام کا کیا رہے گا؟ نام رہے گا. میں آپ کو روایت سنا دوں. بہرحال
تو ایک ہے ظاہری خرابی اور ایک کیا ہے؟ مانوی خرابی ہے. جیسے مسجد بنی ہوئی کو گرانا کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. ایسے بنی مسجد کو ویران کرنے کے اندر اگر انسان کا عمل دخل ہو گیا تو یہ بھی انسان کیا ہے؟ ظالم ہے. اللہ اکبر. سن لیجیے لفظ خراب یہ جو یہاں پر آیا ہے وصافی خرابی، ہاں یہ لفظ خراب ایک حدیث میں بھی آیا ہے. یہ بڑی دلدوز حدیث ہے اور اسے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سوائے نام کے کوئی اور چیز باقی. ایسا وقت آنے والا ہے کہ اسلام کے نام کے سوا کوئی اور چیز باقی. چند لوگ ہیں نا جو آج کے دور میں بھی اسلام کے مطابق رہ رہے ہیں، وگرنہ تو آج کا وہ دور ہے کہ اسلام کے نام کے سوا کوئی اور چیز باقی نہیں. دوسری بات بالکل، اور اسی سے دیکھیں نا کارگزاریوں میں جو آتا ہے مسجد میں جانے نہیں دیتے، داخل نہیں ہونے. دوسری بات ایسے ہی دوسری بات جو حضور نے فرمائی وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ. اللہ اکبر. اسلام نہیں رہے گا مگر اس کا صرف کیا رہے گا؟ نام. اگلا جملہ سنیے ذرا، ہم بھی قرآن کی مجلس لگاتے ہیں الحمدللہ. وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، نہیں بچے گا قرآن کا مگر صرف رسم ہی، صرف الفاظ ہی رہ جائیں گے. رسم الخط. قرآن جو ہو اس کی جو بقا ہوگی وہ صرف الفاظ کے حد تک ہوگی، معانی اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو نافذ کرنا، یہ اس درجے میں قرآن بھی باقی نہیں رہے گا. اللہ اکبر. تیسری بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، دیکھیں نا الفاظ تو باقی رہنے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ، ہم محافظ ہیں. بھلا قرآن کو کوئی بدل کر دکھا دے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ پہلے کوئی اس کو بدل سکا ہے اور نہ آئندہ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ بدل سکتا ہے. تیسری بات دیکھیے جو میں سنانا چاہتا تھا، حضور نے فرمایا مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدیٰ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی. وہ ہدایت سے کیا ہوں گی؟ اگر کسی بندے کا کردار ہو گیا آج کے دور میں بھی کہ مسجد خدا سے خالی ہوئی، اس کی وجہ سے بھی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجد کو بے آباد کر رہا ہے ہدایت کے اعتبار سے. وگرنہ تو ٹیل بھی لگ گئی ہے، پتھر بھی لگ گیا ہے، اے سی بھی لگ گئے ہیں، کارپٹ بھی بہت عمدہ ہے، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ میری امت پر یہ وقت آنے والا ہے مساجدہم عامرۃ، مساجد بڑی شاندار ہوں گی لیکن وہی خراب من الہدیٰ، وہ ہدایت سے کیا ہوں گی؟ خالی ہوں گی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. گویا کہ معنی یہ ہے کہ مسجدیں مانوی طور پر کیا ہو جائیں گی؟ ویران ہو جائیں گی. بہرحال یہ ظلم ہے کہ اللہ کے جو گھر ہیں، اللہ کی جو مساجد ہیں، انہیں ہدایت سے کیا کیا جائے؟ خالی کیا جائے. زندگی رہی تو سورہ نور میں آ ہی جائے گا انشاءاللہ تعالی. وہاں پر اللہ نور السماوات والارض، جنہیں یہد اللہ لنورہ من یشاء، جنہیں نور ہدایت نصیب ہو جاتا ہے، پھر بندے وہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں. وہ اللہ کے گھر کو فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، سبحان اللہ. جنہیں نور ہدایت ملتا ہے وہ مساجد کو خراب ہونے نہیں دیتے بلکہ وہ مساجد کو کیا کرتے؟ آباد کرتے.
رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. بہرحال یہ ہے ومن. اب دیکھیے یہ تو تھی یہ باتیں آج کے دور میں بھی مسلمانوں میں کیا ہے موجود ہے. اگر درس نہیں ہے، درس قرآن نہیں ہے تو مسجد خراب من الہدا ہے. بنیادی تعلیم تو ہونی ہی کس سے ہے؟ اللہ کے. اس نے بتانا ہے نا کیا ہے کیا نہیں ہے بھائی، کیا چیز حق ہے اور کیا چیز حق نہیں ہے. قرآن سے ہی اگر ساری زندگی رخ موڑ کر تم نے زندگی کیا کرتی بسر کر دی، تمہیں کیا پتہ چلے گا کہ حق کیا تھا اور باتیں کیا تھا. اسی وجہ سے اللہ اکبر اللہ اکبر. زندگی رہی تو سورہ ابراہیم میں انشاءاللہ پڑھیں گے. کلمہ طیبہ کی مثال کا شجرۃ طیبہ، کلمہ خبیثہ کی مثال کا شجرۃ خبیثہ. پھر اس کے بعد اللہ نے قرآن کا ذکر کرتے ہوئے کہا، یہ یوں دیکھیے سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں اللہ پروردگار عالم نے 2 رکوع انتہائی شاندار ذکر کی ہے جس میں 3 باتوں کا حکم ہے. اگر میرے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو ظلم نہ کرو، اگر تم میرے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو احسان کرو، اگر تم میری گرفت سے بچنا چاہتے ہو تو کبھی شرک والا کام نہ کرو. یہ 2 رکوع بڑے کمان ہیں پڑھنے والے ہیں، جن میں ظلم کے طور پر کہا اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرنا، زنا کے قریب نہ آنا، ماپ تول میں کمی پیشی نہ کرنا، بدعہدی نہ کرنا، زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ آنا ناجائز طریقے سے وغیرہ وغیرہ. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. آخر میں کہا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، ہم نے قرآن کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی، لیکن جیسے ہم قرآن بیان کرتے تھے وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، قرآن مقدس ان کے دوڑنے میں کیا کرتا تھا؟ اضافہ کرتا تھا. تو یہاں علماء نے ربط لگایا ہے نا کہ 2 رکوعوں کے بعد قرآن کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ یہ احسان کی کیفیت پیدا کرے گا تو اللہ کا قرآن پیدا کرے گا، ظلم سے روکے گا تو اللہ کا قرآن. یہ ظلم ہے، یہ ظلم نہیں ہے، اللہ کا قرآن بتائے گا یہ شرک ہے، یہ شرک نہیں ہے. لیکن اگر خراب من الہدا مسجد ہوئی اور اس میں بنیادی جو تعلیم ہے قرآن کی، جس نے انقلاب پیدا کرنا ہے ایک مسلمان کی زندگی میں، اگر وہ تعلیم ہی مسجد میں نہ ہو تو ہی خراب من الہدا، گویا کہ وہ مسجد ہدایت سے کیا ہے؟ خالی. اب دیکھ لیجئے کہ کیا حال ہے ہمارا. بالکل بہت بڑی فکر تالا لگتا ہے. مسجد تو مرکز ہے. یہیں آ کر بتاؤ کہ محلے میں اتنی بیواہ ہیں، ان کی ضرورت ہے. یہاں آ کر بتاؤ کہ فلاں جگہ مظلوم ہے، ان مظلوموں کی امداد کے لیے جانا ہے. یہاں آ کر بتاؤ فلاں نمازی فوت ہو گیا، ان کے گھر تعزیت کے لیے جانا ہے. یہاں پتہ چلے کہ فلاں بیمار ہے، ان کی عیادت کے لیے جانا ہے. یہاں بتاؤ کہ آج فلاں کام کی ضرورت ہے، یہاں بیٹھو. تو جی ہاں، پڑھنے سے وہی مراد ہے. جی ہاں، تو یہ ہے جناب. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بہرحال اس کو دیکھیے، ایک اور روایت سن لیجئے، مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ اکبر. ایک تو یہ ہے خراب من الہدا. اللہ کرے ہمارا یہ کردار کسی جگہ بھی نہ ہو. ہاں، اور جو لوگ بیچارے کہیں غلط فہمی کا شکار ہو، کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے لوگوں کے پاس. ایک بندے کو پتہ چل جائے نا کہ یہ حرکت کرنے سے مجھے گناہ ملے گا تو مسلمان تو وہ حرکت نہیں کرے گا. علم کی کمی ہے نا، قرآن کا پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہماری اوپر ذمہ داری کیا ہے. بہرحال 1-2 باتیں اور سنیے، پھر ایک روایت سناتا ہوں مزیدار. سبحان اللہ. 1-2 باتیں جو ہمارے متعلق ہیں وہ یہ ہیں. آپ مسجد میں چلے گئے اور وہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ فرض پڑھ رہے ہیں چاہے وہ نفل پڑھ رہے ہیں. اگر وہاں تم نے بآواز بلند قرآن پڑھنا شروع کر دیا، بآواز بلند قرآن پڑھنا شروع کیا، جس سے نمازی کو تکلیف ہوئی ہے. اس آیت کے تحت حضرت مفتی صاحب
مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا اگر اس بندے کی نماز میں خلل آیا اور اس بندے نے نماز ختم کی، وہ گھر گیا، اسے سکون نہ آیا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، یہ اونچی آواز سے تلاوت کرنے والا بھی اللہ کے گھر سے روکنے کی وجہ سے ظالم بنا ہے۔ اس آیت کے تحت حضرت نے لکھا ہے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ کھڑا ہو گیا، اس نے اپنی ذات کے لیے سوال کیا ہے یا کسی دینی تحریک کے لیے اگر اس نے سوال کر دیا ہے لوگوں کے سامنے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، یہ حضرت مفتی صاحب نے لکھا، اور مفتی صاحب کا نام ہے مفتی اعظم پاکستان، لقب ہے ان کا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ مسجد میں ایک طرف بیٹھ کے گپے لگا رہے ہیں اور ایک طرف لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ایک طرف لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر تمہاری اس مجلس سے لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر تمہاری اس مجلس سے لوگوں کے اوپر اثر ہوا، ان کی عبادت میں خلل آیا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، یہ کنکر کہاں سے آیا ہے میرے اوپر؟ یہ کنکر کس نے پھینکا ہے؟ ادھر ادھر دیکھا تو دوسرے ساتھی نے بلایا، ادھر آؤ بھائی ادھر آؤ، یار کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا باہر آ کر بات سنو، باہر آ کر کیا کرو؟ ادھر نہیں بات کرنی، باہر کرنی ہے۔ یہ تھا صحابہ کا طرز مسجد میں۔ کسی سے کوئی تجارت والی یا کوئی دنیاوی امور پہ بات کرنی ہوتی تو وہ بھائی دوسرے بھائی کو کیا مارتا تھا؟ کنکر۔ اونچی آواز سے بولنا بھی نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، تیز دوڑنا نہیں ہے، اونچا بولنا نہیں ہے، ایسی حرکت اللہ اکبر جو خلاف ادب ہو وہ نہیں کرنی۔ بڑی عجیب باتیں، ایک ہے جیسے یہ تکلیف ہے، آدمی چیئر پہ بیٹھ گیا، وگرنہ تو بہت کوشش کرے کہ مسجد میں یہ کیفیت نہ ہو۔ یہاں تک دیکھنے میں آتا ہے بیماری ہے، عذر ہے، آپ بیٹھے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن یوں تو نہیں کہ آپ چیئر کے اوپر بیٹھیں اور آپ ٹانگ کے اوپر ٹانگ ایسے کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، یہ مسجد کے ادب کی کیا ہے؟ خلاف ہے۔ وہاں تو غلام بن کے جانا ہے، وہاں تو دیکھو نا کس کے گھر میں تم آ گئے ہو، دیکھو ذات کتنی بڑی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا نا اگلے دن سبق میں، میں خود شامل ہوں واللہ اس بات میں، ساری زندگی ہوگی اللہ اللہ کہتے، لیکن آج تک اللہ کا تعارف ہوا ہی نہیں۔ اللہ ہیں کتنے بڑے، اللہ کی بڑائی کیا ہے، کبریائی کیا ہے، وہ ذات کیا ہے۔ بہرحال ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، آیت آئی ہے آپ کے اوپر کہ نہیں آئی؟ وسعى فی خرابیہا، وہ تمہیں تو حکم ہے اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، تم جاؤ اللہ کے گھر میں تو الا خائفین، ڈرتے ہوئے اللہ کے گھر میں جاؤ، اور دروازے پہ پاؤں رکھتے ہوئے دعا کرو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ سوالی آ گیا ہے تیرے در پہ، اب میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کیا کر دے، کھول۔ بہرحال ایک دیکھیے روایت، بالکل بالکل بالکل، مسجد اعمال سے آباد ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کئی کئی مسجدیں، آپ کا تجربہ ہوگا سفر پہ جا کر کہیں راستے میں، کئی مسجدیں ایسی ہوتی ہیں یقین کریں کہ اس میں ٹھہر کر عبادت کو دل چاہتا ہے، حالانکہ نہ ہم وہاں کے نمازی، نہ ہمارا وہاں پہ مستقل آنا جانا، لیکن جا کر نہ مسجد کھینچتی ہے اپنی طرف، اور باقی گھر تو سارے اللہ کے ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نورانیت میں وہ چیز احساس نہیں ہوتا۔ یہاں حضرت نے یہ بات بھی لکھی ہے، مسجد بنا کر اس میں گانا بجانا، وہاں پر رقص کی محفلیں کرنا، موسیقی کی مجلسیں مسجد میں کرنا، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، یہ بھی ان ظالموں میں ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے کیا کرتا ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، اب پہلے یہ باتیں لوگ یقین نہیں کرتے تھے، جنہوں نے دیکھا نہیں ہوتا تھا، آج کل یہ منظر عام ہے، جیسے یہ پٹھانوں وزیروں والی مسجد کیا ہے، وہ جو پرانی، ہاں اس میں دیکھیے کچھ عرصہ پہلے کیا شوٹنگ ہوئی۔ آپ یہ دیکھیں جو میلے لگتے ہیں درباروں پہ، تو ان کے ساتھ ملحقہ مسجد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟
رات میں نے دیکھا مسجد کے صحن میں ڈانس کر رہی ہیں اور عورتیں ناچ رہی ہیں اور ڈھول کے اوپر ناچ رہی ہیں اور وہ موسیقی کا ہے. یہ ہے ومن اظلم ممن منع، ہم نے تمہیں حکم دیا الا خائفین، ڈرتے ہوئے مسجد میں آؤ، اور تم گھنگرو پہن کر مسجد میں آ گئے اور تم نے ڈھول بجا کر تم مسجد میں آ گئے. سنو لہم فی الدنیا خزی، ایسی قوم کے لیے دنیا میں پھر کیا ہے؟ رسوائی ہے، اور آخرت میں بہت بڑا کیا ہے؟ عذاب ہے. اس سلسلے میں جی ایک حدیث سن لیجیے جو بہت ہی مزیدار حدیث ہے. حضرت مفتی صاحب نے نقل کی ہے یہ حدیث. اللہ اکبر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب قیامت میں مسلمانوں کی مسجدیں بظاہر آباد اور مزین خوبصورت ہوں گی مگر حقیقتاً ویران ہوں گی. ان میں حاضر ہونے والے نمازی کم ہو جائیں گے. ان میں حاضر ہونے والے نمازی کیا ہو جائیں گے؟ کم ہو جائیں گے. تو ہے ہی کوئی نماز پڑھنے والے، پڑھنے والے نہ پڑھنے والوں کے برابر میں تو بالکل ہی نہیں ہے. اب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، کیا بات ہے جی، شرافت و انسانیت کے 6 کام ہیں. شرافت کے کتنے کام ہیں؟ 6 کام. 3 حضر کے 3 سفر کے. پتہ چلے کہ یہ بندہ شریف ہے اور یہ بندے میں کیا ہے؟ انسانیت ہے. اس میں کتنے کام دیکھیں؟ 6. 3 حضر کے اور 3 کس کے؟ سفر کے. حضر کے 3 کام شرافت پر اور انسانیت پر جو دلالت کرتے ہیں ان میں پہلا کام ہے تلاوت کرنا. قرآن کی کیا کرنا؟ یہ شرافت اور انسانیت پر دلالت کر رہا ہے. معذرت کے ساتھ ہم مولوی بھی، میں اپنی بات کرتا ہوں، رمضان آ رہا ہے اب دور کر لو. اب یار منزل کو نا ذرا ریوائز کرو کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے؟ رمضان. شرافت اور انسانیت یہ تھی کہ یہ بندہ حضر کے اندر مستقل کیا کرتا رہے؟ تلاوت. کئی لوگ، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، کوئی خوش قسمت ہوتا ہے جسے ڈیلی قرآن کی تلاوت نصیب ہو جائے، وگرنہ رمضان آتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے ماما کے لیے 1 قرآن پڑھا، میں نے پاپا کے لیے 1 قرآن پڑھا، میں نے فلاں کے لیے 2 قرآن پڑھ دیے. یہی ہمارا طریقہ کار ہے. نمبر 2، مسجدوں کو آباد کرنا. انسانی شرافت کی علامت یہ ہے کہ مسجد کو کیا کرے؟ اوے بھائی ادھر جوس کی ریڑھی کیوں نہیں لگاتا؟ فروٹ کیوں نہیں بیچتا؟ جوتے کیوں نہیں سیتا؟ اگر اس نے مسجد آباد کر دی ہے، اللہ کی نگاہوں میں یہی شریف ہے، یہی انسان ہے. لیکن بہت بڑا کیوں نہیں ہے، لیکن مسجد میں نہیں جاتا تو گویا کہ اس میں شرافت اور انسانیت نہیں ہے. تیسری بات، یہ بھائی سمیع صاحب کی ولایت اس جملے سے ٹپکے گی. نمبر 3، ایسے دوستوں کی جمعیت بنانا جو اللہ تعالیٰ اور دین کے کاموں میں امداد کرے. ایسے لوگوں کی جمعیت بنانا، اللہ اکبر، جو اللہ تعالیٰ اور دین کے کاموں میں ایک دوسرے کی کیا کریں. یہ انسان کے شریف ہونے کی علامت ہے، انسانیت کی علامت ہے اگر یہ جذبات ہیں. نمبر 3، سفر کے 3 کام یہ ہیں، اپنے توشہ سے غریب ساتھیوں پر خرچ کریں. سفر کے دوران اپنے غریب ساتھیوں پر کیا کریں؟ خرچ کریں. نمبر 3، حسن خلق سے پیش آنا. نمبر 2، حسن اخلاق سے پیش آئے. رفقائے سفر کے ساتھ ہنسی خوشی، تفریح و خوش طبعی کا طرز عمل رکھنا، یہ انسان کے اندر شرافت کی کیا ہے؟ میں تو کہتا کہ یہ شرف تے بخشو ہے نا. ابھی صاحب اور انہوں نے استاد جو ہاں حسن خلق سے پیش آنا. اور نمبر 2 اور تیسرا یہ کہ رفقائے سفر کے ساتھ ہنسی خوشی اور خوش طبعی کا طرز عمل رکھنا.
لیکن حضرت نے ذکر کرتے ہوئے کہا بشرطے یہ خوش طبی گناہ کی حد میں داخل ہے، یعنی مناسب بےہودگی والا خوش طبی کے لیے۔ اب یہ دیکھ لیجئے، اندازہ کیجئے کہ اللہ اکبر، یہ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے گھر سے کیا کرنا؟ روکنا۔ دوسری آیت کا بس اختصار سے سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے مسلمانوں، اگر مکے والوں نے تمہیں مکے سے کیا کر دیا؟ نکال دیا، اگر وہ تمہیں مکہ کی جہت کی طرف نماز پڑھنے نہیں دے رہے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پھر مشرق و مغرب سارے کا سارا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، جہاں چاہو مرضی منہ کر لو۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں بھی پھرو گے وہیں پر تم اللہ کی ذات کو کیا کر لو گے؟ پا لو۔ کیوں؟ اللہ کی ذات کوئی معمولی ذات تھوڑی ہے، ان اللہ واسع، وہ بڑی وسیع ذات ہے، وہ ایک جہت میں نہیں ہے، علیم، اور اس اللہ کی ذات جاننے والی ہے جی، وہ جانتا ہے، کوئی اس کے لیے جگہ کا سمت کا تعین بھی نہیں ہے، اور اس اللہ کے علم کا بھی کوئی تعین نہیں ہے کہ کوئی مکہ کی طرف منہ کر کے پڑھے گا تو اللہ کے علم میں آئے گا، کوئی مکہ کی طرف منہ کر کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھے گا تو پھر اللہ کی جہت اسے نصیب ہوگی، نہیں۔ واسع علیم، اللہ کی ذات وسیع بھی ہے، واسع بھی ہے، علیم، اور وہ کیا ہے؟ جاننے والی بھی ہے۔ یہ جو ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب کس کا ہے؟ لیکن باوجود اس کے کہ مشرق و مغرب اللہ کا ہے، جہاں چاہو گے سجدہ کرو گے کس کو ہوگا؟ اللہ کو ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ نے ایک خاص جہت دی ہے، اس کے اندر ایک حکمت ہے، اور وہ حکمت ہے امت کی اجتماعیت۔ امت کی کیا؟ انشاءاللہ ادھر تفصیل سے کریں گے، اب ٹائم کم ہو گیا۔ کوئی ادھر منہ کر کے کر رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، اور کہے کہ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہاں پر اللہ موجود ہے، میں جدھر مرضی کروں، نہیں۔ تم ہمیں امت نہیں چاہیے، متحد امت چاہیے تم، اور امت کے اتحاد کے لیے یہ چیز لازم تھی کہ سب کا قبلہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک۔ اس سے رد بھی ہو گیا ان لوگوں کا جو کہتے ہیں اگر ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہیں پتھروں کی، تو یہ بھی پتھروں کے بنے ہوئے گھر کے گرد کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے کہہ دیا نا بھائی، ادھر جو رخ کرنا ہے وہ حکمت ہے، وگرنہ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہمیں جہاں کوئی کرے۔ دوسرا، یہ نفل نماز کے بارے میں بھی حکم ہو سکے۔ بہرحال جی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ان کے متعلق کریں گے۔ ترجمہ دیکھیے، وقت ختم ہوا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے؟ واو کا معنی اور من، کون اظلم، بڑا ظالم ہو سکتا ہے، ممن، اس شخص سے، منع، جو منع کر دے، جو روک دے، مساجد اللہ، اللہ کے گھر سے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر مسجد میں اللہ کی توحید، اس کی ذات، اس کی صفات میں، اس کی حاکمیت میں نہیں بیان ہو رہی تو پھر یہ بھی ہے ان یذکر فیہا اسمہ، یعنی اس میں خالصتاً پھر اللہ کا نام نہیں۔ ان کا معنی یہ کہ یذکر، ذکر کیا جائے، فیہا، اس میں، اسمہ، خاص نام اس اللہ کا۔ ہاں، سورہ جن کی آیت میں نے پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مساجد کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ جی، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، واو کا معنی اور سعا، اور وہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کوشش کرے فی خرابیہا، اس کو ویران کرنے میں، اس کو کیا کرنے میں۔ اور یہ دونوں باتیں آ گئی، ظاہری ویرانی اور مانوی ویرانی۔ ظاہری ویرانی یہ ہے کہ گھر گرا دے اللہ کا، اللہ معاف فرما دے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور مانوی خرابی یہ ہے کہ بند تو گئی ہے لیکن اب اسے آباد ہونے نہیں دیتا۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، نہ تھا ان روکنے والوں کے لیے، نہ تھا ان کے لیے ان یدخلوہا، یہ کہ وہ خود داخل ہوتے اس مسجد میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے اللہ کے عذاب سے۔ ترجمہ سمجھ میں آئے؟ اولئک کا معنی یہی ہے، ما کان لہم، نہ تھا ان کے لیے،
ان یہ کہ یہ داخل ہوتے اس مسجد میں الا خائفین مگر کیا کرتے ہوئے لہم فی الدنیا خزن ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں ولہم فی الآخرتی اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے وللہ المشرق والمغرب اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا پر جہاں کہیں بھی تم پھرو گے فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وہیں پہ پاؤ گے تم اللہ کی ذات کو. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ تولو کا اینما کا معنی جہاں کہیں بھی، تولو تم پھرو گے، واللہ پھرنا. جی ہاں بھائی، لوگ اگر آپ کو حرم کی طرف خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنے دیتے تو دوسری طرف کر لو. اگر خانہ کعبہ ادھر ہے تو تم ادھر کر لو، ادھر تو کوئی نہیں روکے. اچھا جی، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا بس جہاں کہیں بھی تم اپنے چہرے کو پھیرو گے بس وہیں پاؤ گے تم اللہ کی ذات کو. ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ کی ذات محیط ہے ہر چیز کو، علیم اور ہر چیز کو کیا کرنے والی ہے، جاننے والی ہے. اللہ کریم کہی سنی بات پر عمل کی توفیق عنایت فرمانے. اور یہ جو ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ یہ نفلی نماز کے بارے میں بھی ہے کہ اگر جہت ایک نہیں مل سکتی آپ کو، نفل نماز ہے تو آپ کہیں بھی منہ کر کے انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے اگلے صبح وہاں